أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم ومن لم يصبح ويمس ناصحا لله ولرسوله وكتابه وعامة المؤمنين وإمامهم فليس منهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارک آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلی بات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ جو شخص صرف اپنی ذات کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے، اپنے گھرانے کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے، لیکن عمومی طور پر مسلمانوں پہ کیا گزر رہی ہے، امت مسلمہ کے کیا حالات ہیں، ان کے بارے میں کوئی فکر مندی اس کے دل میں پیدا نہیں ہوتی. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فلیس منہم، وہ مسلمانوں میں شمار کیے جانے کے قابل نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ جو شخص صبح اور شام یعنی ہر وقت اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ نصیحت کا معاملہ نہیں کرتا، وہ بھی مسلمانوں میں شمار کیے جانے کے قابل نہیں. نصیحت یہ عربی زبان کا لفظ ہے. عام طور پر جب ہم اردو میں یہ لفظ بولتے ہیں نصیحت کا تو اس سے مراد ہوتا ہے کسی کو کسی اچھی بات کی تلقین کرنا، کہ فلاں صاحب نے مجھے یہ نصیحت کی ہے، میں نے فلاں کو یہ نصیحت کی ہے، فلاں بزرگ نے فلاں کو یہ نصیحت کی. لیکن عربی زبان میں نصیحت کے معنی اور ہوتے ہیں. عربی زبان میں نصح ینصح کے معنی ہوتے ہیں کسی بھی چیز کو ہر قسم کی ملاوٹ سے پاک کرنا، اس کو خالص بنانا. آپ نے شہد کے چھتے سے شہد نکالا تو شہد نکالتے ہوئے اس میں اور بھی کئی چیزیں شامل ہو جائیں گی. چھتے کے کچھ ٹکڑے اس میں شامل ہو جائیں گے، کچھ موم اس میں شامل ہو جائے گی. موم اپنی جگہ پہ مفید چیز ہے، چھتا اپنی جگہ پہ کارآمد چیز ہے، لیکن بہرحال وہ شہد کا حصہ نہیں ہے. جیسے پانی انسان کی بنیادی ضرورت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دودھ میں اسے ڈال دیں. دودھ میں ڈالیں گے تو وہ ملاوٹ بن جائے گی، کیونکہ جو قدرتی طور پر پانی دودھ میں پہلے سے موجود ہے وہ تو اس دودھ کا حصہ ہے. جو آپ ملا رہے ہیں وہ تو دودھ کا حصہ نہیں ہے. اس میں شہد کی
مکھیوں کے کوئی پر، کوئی ٹانگیں یا اس طرح کی کوئی اور چیز بھی شامل ہو سکتی ہے۔ تو شہد کو اتارنے کے بعد اس کو صاف کیا جاتا ہے، مختلف طریقے ہوتے ہیں صاف کرنے کے۔ تو اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں کہ یہ شہد پر نصیحت کا عمل ہو رہا ہے، یہ شہد کی نصیحت کر رہے ہیں، یعنی اس کو صاف ستھرا بنا رہے ہیں اور اس کو ہر قسم کی ملاوٹ سے پاک کر رہے ہیں۔ یہاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ نصیحت، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ معاملہ ویسا ہو جیسا اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول کے ساتھ نصیحت، مطلب یہ کہ اللہ کے رسول کے ساتھ معاملہ ویسا ہو جیسا ہونا چاہیے، اس میں کسی اور چیز کی ملاوٹ نہ ہو۔ لا تجعلوا دعاء الرسول لا تجعلوا، اپنے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ ایک دوسرے کو جو تم پکارتے ہو اس کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کو ایک جیسا کر لو۔ اللہ کے رسول کو ویسے ہی سمجھ لو جیسا اپنا ایک ساتھی ہوتا ہے، بھائی ہوتا ہے، برابر کا آدمی ہوتا ہے۔ ادب اور احترام جو اللہ کے رسول کا ہے وہ نہیں کر رہے، تو یہ نصیحت نہ دے۔ عامت المسلمین کے ساتھ نصیحت یہ ہے۔ اسی طرح امام المسلمین کے ساتھ اس کا بھی ذکر آتا ہے حدیث میں۔ نصیحت یہ ہے کہ ان کے ساتھ معاملہ جیسا ہونا چاہیے ویسا کیا جائے، اس میں کسی قسم کی غلط چیز کی ملاوٹ نہ ہو۔ اگر ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں واقعتاً مسلمانوں کے اندر شمار ہوں، تو اس حدیث نے بتلایا کہ دو کام کرنے ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ صرف اپنی ذات کی فکر انسان کو ہو، اپنے گھر کی فکر ہو، اس سے اپنی سوچ کا دائرہ وسیع کر کے تمام مسلمانوں کی فکر اپنے دل میں پیدا کرنی۔ اور دوسری بات یہ کہ ہر ایک کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے وہ خیر خواہی پر مبنی ہو، وہ خلوص پر مبنی ہو، اور وہ ہر قسم کی ملاوٹ سے پاک۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں پر عمومی طور پر جو بیت رہی ہو، جو گزر رہی ہو، اس سے ہم اپنے آپ کو بالکلیہ الگ تھلگ کر لیں، ہماری سوچ کے کسی خانے میں بھی وہ چیز نہ ہو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں پسندیدہ صورتحال نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی معاشرے کا، امت مسلمہ کا تعارف ہی یوں کرایا ہے کہ پوری امت اور تمام مسلمان ایسے ہیں جیسے ایک انسان کا جسم ہوتا ہے، اس جسم کے مختلف اعضاء ہوتے ہیں۔ میرے جسم کے اعضاء ہیں، میرا یہ انگوٹھا ہے، میری یہ انگلیاں ہیں، میرا یہ ہاتھ ہے، میرے یہ پاؤں ہیں، میری یہ آنکھیں ہیں، میرے یہ کان ہیں۔ ایک معنی میں یہ بالکل الگ الگ ہیں، پاؤں الگ ہے، ہاتھ الگ ہیں، کان الگ ہیں، آنکھیں الگ ہیں۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میرے پاؤں میں بیماری ہو، ہاتھوں میں نہ ہو، میری آنکھوں میں کوئی بیماری ہو، کانوں میں نہ ہو۔ تو ایک معنی میں یہ سارے اعضاء الگ الگ ہیں، لیکن اس طرح سے الگ تھلگ نہیں ہیں کہ ہر عضو باقی اعضاء سے بالکلیہ لا تعلق ہو جائے، اور دوسرے عضو پر جو گزر رہی ہو باقی اعضاء کو اس کی کوئی فکر اور پرواہ نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک انسان کا جسم ہوتا ہے، اور پھر اس کی وضاحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اذا اشتکا عضو منہ،
کہ انسانی جسم کے ایک عضو میں کوئی تکلیف ہوتی ہے، آپ کے گلے میں انفیکشن ہو گیا تو صرف گلا متاثر نہیں ہوگا، اس کی وجہ سے آپ کو بخار ہوگا، اور بخار پورے جسم میں ہوگا، پورے جسم میں دردیں شروع ہو جائیں گی آپ کی آنکھیں سوئیں گی نہیں، آپ کے پاؤں ڈاکٹر کی طرف چلیں گے، آپ کا دماغ علاج معالجے کے لیے سوچے گا، آپ کے ہاتھ دوائی کو منہ تک لے کر جائیں گے، اور آپ کا منہ اور آپ کا حلق اس دوائی کو نیچے اتارے گا، اور آپ کا معدہ اور آپ کی آنتیں اس دوائی کو ہضم کریں گی، اور آپ کے خون کا نظام اس دوائی کو متعلقہ جگہ تک پہنچائے گا، اور اس سے جو چھوٹا سا حلق تھا، تھوڑی سی جگہ پہ انفیکشن تھا، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ چھوٹا سا حلق بیمار ہوا، یہ تھوڑی سی جگہ متاثر ہوئی یہاں پہ، لیکن اس کے بارے میں فکر مندی پورے جسم میں تھی۔ پاؤں نے اپنا کردار ادا کیا، ہاتھوں نے اپنا کردار ادا کیا، منہ نے اپنا کردار ادا کیا، معدے نے اپنا، آنتوں نے اپنا، نظام تنفس نے اپنا، اور خون کے چلنے کے نظام نے اپنا کردار ادا کیا، اور اس طریقے سے پورے جسم نے یہ کام کیا۔ اب اگلے وقت میں اگر حلق بالکل ٹھیک ہے، ہاتھوں میں کوئی تکلیف ہو جاتی ہے، تو حلق اپنا کردار ادا کرے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان معاشرے کا تعارف ہی یہ کرایا ہے کہ وہ الگ الگ نہیں ہیں، بلکہ ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہیں۔ جب ایک دوسرے ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہیں تو آپ کا کوئی عضو ایکٹیو اور زندہ اس وقت سمجھا جائے گا جبکہ باقی جسم سے وہ متاثر بھی ہو۔ باقی جسم پہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، لیکن آپ کے ہاتھ پر اس کا کوئی اثر نہیں ہے، کسی قسم کی حرکت نہیں اس میں ہوتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یہ ہاتھ مفلوج ہو چکا ہے۔ وہ آپ کے ساتھ لگا ہوا ضرور ہے، لیکن وہ مفلوج ہے۔ اسی طریقے سے اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منهم۔ یہ تھوڑی سی وضاحت میں نے اس لیے کی ہے، دوسری حدیث کی روشنی میں اس حدیث کی تشریح کی ہے، اس لیے کہ جو حدیث میں نے جن لفظوں کے ساتھ پڑھی ہے یہ بھی محدثین کے ہاں قابل قبول ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ آپ کو اس پر کچھ کلام مل جائے، کہ اس کے کسی راوی پر کچھ بحث مل جائے، لیکن یہ حدیث اکیلی نہیں ہے، بلکہ پورا جو اسلامی تصور ہمیں قرآن سے اور احادیث صحیحہ سے ملتا ہے وہ یہی ہے کہ اسلامی معاشرہ ہوتا ہی ایسا ہے کہ جس میں کوئی بھی انسان، کوئی بھی مسلمان باقیوں سے الگ تھلگ نہیں رہتا۔ اگر باقی امت پہ، باقی مسلمانوں پہ جو گزر رہی ہے، اگر مجھے روٹی مل رہی ہے، مجھے رہائش ٹھیک ملی ہوئی ہے، مجھے سواری اچھی ملی ہوئی ہے، میں اپنی جگہ پہ خوش ہوں، میرا گھر کا خرچہ ٹھیک چل رہا ہے، تو میں کہتا ہوں بس سب کچھ ٹھیک ہے۔ باقی جو کچھ ہو رہا ہے اس کا مجھ پر، میری فکر پر، میری سوچ پر، میرے عمل پر کوئی اثر نہیں پڑتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امت مسلمہ کا جو جسد ہے، میں اس جسد کا حصہ تو ہوں دیکھنے میں، لیکن ایک مفلوج عضو۔ فلیس منہم کا مطلب یہ ہے کہ وہ مفلوج عضو بن گیا ہے امت مسلمہ، اس لیے وہ اس میں شمار کیے جانے کے قابل نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیں اس طرح متوجہ فرما رہے ہیں کہ یہ دیکھنا ہے تم نے کہ میری امت، یہ امت صرف اس معنی میں نہیں کہ ہماری پارٹی ہے، ہمارے ہم مذہب ہیں، بلکہ یہ امت ایسی ہے جس کی نسبت سید دو عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نسبت کی لاج تو اللہ رب العالمین بھی رکھتے ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا بھی تقاضا یہی ہے کہ اس امت کی جو نسبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، آپ کی امت ہے، تو اس امت کا ایک جز بننا، ایکٹیو اس کا عضو بننا، ایک متحرک اور زندہ عضو بننا، یہ یقیناً ایک بہت بڑی سعادت ہے، اور ایک مفلوج عضو بن کر رہ جانا یہ ایک بہت بڑی محرومی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو ان لفظوں میں ارشاد فرمایا، من لم یہتم بامر المسلمین فلیس۔ آج پوری امت کے جو حالات ہیں عمومی طور پر، اور ہمارے ملک کے جو حالات ہیں خصوصی طور پر، وہ ہم سب کے سامنے ہیں۔ پوری امت کے حالات اس وقت جو نئے اعداد و شمار آ رہے ہیں ان کے مطابق پوری دنیا کی آبادی میں مسلمانوں کی تعداد 1.5 ارب سے متجاوز ہے، کافی زیادہ ہے۔ اتنی بڑی تعداد ہے مسلمانوں، اور جن علاقوں پر، جن خطوں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہر اعتبار سے اس گلوب کے انتہائی اہم حصے ہیں، تجارتی گزرگاہوں کے اعتبار سے، قدرتی وسائل کے اعتبار سے، پانیوں کے اعتبار سے، دوسرے اعتبار سے تعداد بھی اتنی بڑی ہے، اور وسائل بھی اتنے ہیں، لیکن اس کے باوجود بحیثیت مجموعی ہماری اقوام عالم میں سب کی مل کر بھی وہ آواز نہیں ہے جو چند کروڑ آبادی پر مشتمل بعض ملکوں کی ہے۔ یہ بحیثیت مجموعی ہماری صورتحال ہے، اور پاکستان کے جو حالات ہیں ان کے بارے میں تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ اندر سے ہمارے ساتھ دشمنی الگ ہو رہی ہیں، ہمارے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو شک و شبہ کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، ہمارے ارد گرد ہمارے دشمن موجود ہیں، اور عالمی سطح پہ ہمیں لتاڑنے والے موجود ہیں، اندر بھی دشمن موجود، اور اوپر میں دشمن کا لفظ اگر نہ بھی بول لوں تو کم از کم یہ ہے کہ جتنی کمٹمنٹ ان کی ہونی چاہیے اس ملک کے ساتھ، ملک کے کاز کے ساتھ، وہ یقیناً نہیں۔ ایسے لوگ اوپر ہمارے موجود ہیں، تو اندر سے بھی پٹ رہے ہیں، اوپر سے بھی پٹ رہے ہیں، ارد گرد سے بھی پٹ رہے ہیں، ہمارے پڑوسی ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ اس صورتحال میں ہم اپنے آپ کو بالکل ایک طرح کر لیں کہ میں تو اپنی دکان پہ جاتا ہوں، اپنے گھر آتا ہوں، میرا کام چل رہا ہے، مجھے کیا، مجھے کسی نے کیا کہنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم فالج کے مریض ہو گئے ہو، دیکھنے میں تم ساتھ جڑے ہوئے ہو باقی جسم سے، لیکن جان نہیں ہے تمہارے میں۔ یہ فکر مندی اپنے ملک کے بارے میں، اپنی امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں اپنے دل میں پیدا کرنا، یہ ہمارے ایمان کا، ہمارے اسلام کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک تقاضا ہے۔
کیا کر سکتے ہیں؟ ایک سوال. یہ شریعت کا ایک اصول ہے مسلمہ کہ ہر انسان اسی حد تک مکلف ہے جس حد تک اس کا بس چلتا ہے، اپنے اختیار سے زیادہ کا مکلف نہیں. یہ اللہ کی رحمت ہے اپنے بندوں پر. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. لیکن آج ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اختیار میں کیا ہے، ہمارے بس میں کیا ہے. اس میں زید عمر بکر کا معاملہ الگ الگ ہو سکتا ہے. جو کام زید کر سکتا ہے ہو سکتا ہے عمر نہ کر سکے، جو عمر کر سکتا ہے ہو سکتا ہے بکر نہ کر سکے، جو پہلا بندہ کر سکتا ہے ہو سکتا ہے دوسرا نہ کر سکے، جو دوسرا کر سکتا ہے ہو سکتا ہے وہ پہلا نہ کر سکے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم سب کر سکتے ہیں، پاکستان کا ہر شہری اور ہر مسلمان کر سکتا ہے. وہ بھی فکر بندی کے اندر داخل ہے. اگر کسی کا اختیار اس سے زیادہ کا ہے تو اس پر ذمہ داری زیادہ عائد ہوتی ہے. ہمارے جو پالیسی ساز لوگ ہیں ان پر سب سے زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. لیکن آج میں ان چیزوں کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں جو ہم میں سے ہر ایک کے اختیار میں. ان میں سے پہلی بات، مشکل وقت اور مشکل حالات افراد پر بھی آتے ہیں، قوموں پر بھی آتے ہیں. اچھے وقت بھی آتے ہیں، برے وقت بھی آتے ہیں. برے وقتوں میں کیا کرنا چاہیے؟ ایک فرد پہ برا وقت آئے تو جو اسے کرنا چاہیے، ایک قوم پہ برا وقت آئے تو اس کے لیے بھی تقریباً وہی لایا میں. ان میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان پہ جب برا وقت آتا ہے تو کبھی تو محض اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، وہ کبھی درجے بلند کرنے کے لیے ہوتے ہیں. فرد پہ برا وقت آتا ہے تو آخرت میں اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور قوموں پہ اگر برا وقت آتا ہے تو بعض اوقات برے وقت آنے کی وجہ سے، آزمائشوں کی وجہ سے قوموں کی اگر موقع سے فائدہ اٹھائیں تو بعض اوقات قوموں کی خوابیدہ صلاحیتیں جاگ پڑتی ہیں، اور دنیاوی اعتبار سے بھی ان کے درجے بلند ہوتے ہیں، وہ ترقی کی راہ پر چل پڑتی ہیں. جتنی قوموں نے دنیا میں ترقی کی ہے ان کو کبھی نہ کہیں ٹھڈے ضرور لگے ہیں. ٹھڈے کھا کر وہ اٹھے ہیں، جاگے ہیں، چلے ہیں، وگرنہ وہ سوئے پڑے ہوتے ہیں. اسی کے ساتھ جو برا وقت آتا ہے اس میں ایک امکان یہ ضرور ہوتا ہے، اگرچہ اس امکان کو کسی موقع پر متعین کرنا صرف اللہ کے نبی کا کام ہے، لیکن امکان کے درجے میں، احتمال کے درجے میں، قوی احتمال کے درجے میں یہ بات ضرور ہوتی ہے کہ کبھی انسانوں پر یا قوموں پر برا وقت آتا ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے، برے اعمال کی وجہ سے. یہ بات قرآن میں بھی ہے، ایک آیت نہیں، دو نہیں، بے شمار آیت. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. وضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ. پہلی آیت میں افراد کی بات ہو رہی تھی، یہاں اجتماعی بات ہو رہی ہے، ایک بستی کی بات ہو رہی ہے کہ وہ بڑی امن میں رہ رہی تھی، سکون کے ساتھ رہ رہی تھی، اللہ کی اس پر بڑی نعمتیں تھیں، لیکن اس نے کیا کیا؟ فکفرت بانعم اللہ. اس نے اللہ کی نعمتوں کو جھٹلایا، ناشکری کی اللہ کی نعمتوں کو. فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. ان کے ان عملوں کی وجہ سے اللہ نے انہیں دو لباس پہنا دیے،
ایک بھوک کا لباس اور ایک خوف کا لباس۔ یاد رکھیں دو نعمتیں اللہ کی بڑی اہم ہیں، اور دو نعمتیں چھن جانا بڑی ہی سنگین بات ہے انسان کے، ایک امن کی نعمت اور دوسرے کھانے کی نعمت۔ اللہ تعالیٰ نے قریش کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے کالذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ امن و امان ہوتا ہے، کھانے کو ملتا ہے تو سب کچھ ہو جاتا ہے، کھانے کو نہ ملے، امن و امان نہ ہو تو ساری مہارتیں، ساری ذہانتیں، ساری ہنرمندیاں، سب کچھ دھرا کا دھرا رہے۔ اور آج خوف کا لباس تو ہے ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ بچائے دوسرا حالات بن رہے ہیں، کبھی چینی کا مسئلہ بن جاتا ہے، کبھی کسی چیز کا، کبھی کسی چیز کا، کبھی کسی چیز کا۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ معافی مانگنے کا کیا مطلب؟ ایسے موقع پر جب میں کہتا ہوں لوگوں سے کہ معافی مانگو تو عام طور پر میرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے لوگوں جو اتنے میرے مخاطب ہو، تم سب کے سب گناہگار ہو، تم اللہ سے معافی مانگو۔ یہ معافی نہیں ہے، ہر بندہ یہ سمجھے کہ میں گناہگار ہوں۔ ہم توبہ اور معافی کی دعوت لے کر بھی اٹھتے ہیں تو اس میں بھی ملاوٹ کر لیتے ہیں، وہ نصیحت والی بات جو ہے نا وہ نہیں رہتی خالص چیز۔ حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے بزرگ ہیں، شیخ سعدی نے ان کا واقعہ لکھا ہے کہ کچھ لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضرت بارش نہیں ہو رہی، دعا فرما دیجیے کہ بارش ہو جائے۔ حضرت نے وہ اپنا جو مختصر سا سامان تھا وہ اٹھایا اور کہتا تھا میں شہر سے چلتا ہوں۔ حضرت میں آپ تو دعا کروانے کے لیے آئے ہیں، آپ کو شہر سے نکالنے کے لیے تو نہیں آئے۔ انہوں نے عرض کیا کہ بارشیں رکتی ہیں بعض اوقات گناہوں کی وجہ سے، اور میں نے سوچا تو مجھے احساس ہوا کہ اس شہر کے اندر سب سے بڑا گناہ گار میں ہوں۔ ہر انسان اپنی جگہ پہ یہ سوچے تو صحیح معنی میں سچی توبہ بنتی ہے۔ ایک چیز تو یہ۔ دوسری چیز، جب انفرادی سطح پہ انسان پہ برا وقت آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین یہ ہے کہ کبھی مایوسی کا شکار نہیں ہونا۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، اور بڑی حدیثیں ہیں اس میں صرف ایک ذکر کر کے بات آگے بڑھاتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بہترین عمل کون سا ہے، اچھی عبادت کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ انتظار الفرج فی الشدہ، برے وقتوں میں بھی اچھے وقت کی امید رکھنا، انتظار رکھنا کہ اچھا وقت بھی آئے گا، مایوس نہ ہونا کبھی اللہ کی رحمت۔ مایوسی کا شکار ہو گیا، فرد مایوسی کا شکار ہو گیا تو وہ گیا، قوم مایوسی کا شکار ہو گئی تو وہ گئی۔ مایوس ہونا ہے نہ ہونے دینا ہے۔ اور تیسری بات، ہر بیماری کی، ہر مسئلے کی ایک دوا جو ہر جگہ کارآمد ہے۔ جیسے پرانے حکیموں کے ہاں ہوتا تھا اور آج بھی چلتی ہیں بعض ایسی دوائیاں، جو پیٹ میں درد ہو وہاں آپ چند قطرے وہ دے دیں، اگر کسی جگہ پہ خارش ہو رہی ہے وہاں پہ لگا دیں، بچھو وغیرہ نے ڈس لیا وہاں پہ لگا دیں، ایک ہی دوائی کئی بیماریوں کا علاج ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اس طرح کی ایک چیز عطا فرمائی ہے، اور وہ ہے اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اللہ سے مانگنا۔ ہر مشکل وقت میں، مصیبت کی گھڑی میں، نبیوں کی جو مشترکہ سنتیں ہیں، نبیوں کے جو مشترکہ اوصاف ہیں اور جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں،
ایک پوری سورت ہے جس کا نام ہی الانبیاء ہے، نبیوں کے تعارف پر، اور پورے قرآن میں آپ نبیوں کے تعارف اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں یہ بات آپ کو نظر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کانوا یدعوننا رغبا ورہبا، ہمیں پکارتے تھے، مشکل وقت میں ہماری طرف متوجہ ہوتے تھے، ہم سے ڈر کر اور ہم سے امیدیں لگا کر۔ انفرادی مشکل ہو اس میں بھی یہ دوا انتہائی مفید ہے، اور اجتماعی مشکل ہو اس میں بھی یہ دوا انتہائی مفید ہے۔ جتنی زیادہ فکر مندی اور جتنی زیادہ دل سوزی ہوگی اتنی اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا۔ یہ کام وہ ہے جو ہم میں سے ہر ایک کر سکتا ہے، دوسروں پر تبصرے، وہ بھی ایک حد تک مثبت تنقید نئی راہیں کھولتی ہے، وہ ہونی چاہیے۔ اگر لوگ کالم لکھ رہے ہیں، لوگ بیانات کر رہے ہیں، لوگ تقریریں کر رہے ہیں اور ہمارے حکمرانوں کی آنکھیں کھول رہے ہیں، تو وہ ضروری کام ہے، کرنے کا کام ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا میں نے اپنی ذمہ داری جتنا میں کر سکتا ہوں وہ میں نے کر لیا؟ کتنی کی دل سوزی کے ساتھ میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور اللہ کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خاطر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے تو اپنی امت کے لیے طویل سجدے کیے اور دعائیں کی، اور صرف اسی مقصد کے لیے آپ نے بعض اوقات نماز پڑھی ہے، اپنی امت کی دعا، امت کے لیے دعا کے خاطر۔ ہمیں بھی چاہیے اجتماعی جو ہماری دعائیں ہیں ان میں امت کے لیے، اپنے ملک کے لیے دعا ہو، اور انفرادی طور پر بھی جب ہمیں موقع ملے کبھی کبھار کوئی وقت نکال کر 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ کے سامنے اللہ کے نبی کی امت کے لیے ہاتھ اٹھا دیا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور راہ نکالے گا۔ اللہ کی تو صفت ہی یہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ہمیں راستہ نظر نہ بھی آ رہا ہو، کوئی اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا ہو، یہ سب کچھ ہمارے اعتبار سے، اللہ کے اعتبار سے تو یہ چیزیں نہیں ہیں، نہ اللہ کے اعتبار سے اندھیرا ہے، نہ اللہ کے اعتبار سے راستے بند ہے۔ یہ بہت آسان، بہت مختصر کام، اور وہ کام ہے جو ہم میں سے ہر ایک کر سکتا ہے، اس لیے یہ کام تو ہم میں سے ہر ایک کو ضرور کرنے چاہیے۔ اس سے زائد جس کے بس میں ہے، جتنا کو کردار ادا کر سکتا ہے وہ اس سے آگے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔